بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل میں بہت مشہور تھا اور نہایت معمولی سی بات پہ کسی کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ ہوتے ہوتے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا اقتال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے۔ چنانچہ یہ فکر بڑھتی رہی اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگرداں پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ کسی عالم سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ لوگوں نے ایک عابد شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے، جبکہ میں نے 99 انسانوں کی جان ماری ہے۔ تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، تو اس نے اپنی عقل سے قیاس آرائی کی کہ جو آدمی 99 انسانوں کی جان مار سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتال کر کے 100 پورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو لا تجھے بھی ختم کر کے 100 پورے کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے 100 پورے کیے، مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کی کوئی شکل ضرور ہوگی۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ جاری کیا کہ روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے، اس سے جا کے معلوم کروں گا، وہی صحیح مسئلہ بتا سکتا ہے۔ آخر لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کے معلوم کرو۔ چنانچہ اس نے عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کارگزاری سنائی اور 100 آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا، سارا کارنامہ سنا کے معلوم کیا کہ اب بتلائیے میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہ کار کے لیے بھی مغفرت کا کوئی خانہ ہے؟ تو اس عالم صاحب کو چونکہ علم تھا تو انہوں نے بتلایا کہ تیرے گناہ معاف کرنے میں اللہ کے ہاں کیا رکاوٹ ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہ گاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے۔ چنانچہ اس عالم نے مشورہ دیا کہ تم فلاں جگہ سفر کر کے جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں، ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کیا تو ملک الموت آئے اور اس کی موت ہو گئی۔ اب روح لے جانے کا مسئلہ ہوا۔ آسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ یہ سچے دل سے تائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے، اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، پوری زندگی معصیت میں گوا دی۔ اسی دوران آسمانوں سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا۔ بعض روایات سے معلوم ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبرائیل امین تھے۔ چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرح کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناپ کر کے دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت، لہذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کیا جائے۔ دونوں طرف کی زمین چنانچہ ناپ کے دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس سے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے۔ فیصلہ ہوا کہ مقام معصیت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کا اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن نے فرمایا کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب ملک الموت آیا تو وہ شخص سینے کے بل اس سرزمین کی طرف گھسیٹا گیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک باغ پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہ گاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
दोस्तों, आज ये गुनाह तीनों धड़ल्ले से किए जा रहे हैं। मजदूर की मजदूरी या कमजोर का हक मारना, बीवी बच्चों के मुकाबले वालिदैन के हुकूक अदा न करना, किसी की मजबूरी का हर मुमकिन फायदा उठाना, नाजायज तरीकों से शहवानी ख्वाहिश पूरी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 सदियां कबल इस वाक़े को बयान करके उम्मत को ये तालीम दी कि इन नौजवानों के ये अमाल अल्लाह ताला के हुजूर ऐसे मकबूल हुए कि इनके वसीले से दुआ करने पर इनकी बराह रास्त मदद की गई। आज भी जरूरत इस बात की है कि खालिस अल्लाह की रिजा और मोहब्बत के लिए गुनाहों से इज्तिनाब किया जाए। इसका फायदा हमें आखिरत में तो मिलेगा ही, दुनियावी परेशानियां भी दूर और मुश्किलात हल होंगी। बनी इसराइल के एक वली का वाक़या। एक दिन खातिमुन नबिय्यीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के हालात बयान फरमाए और दौरान वाज़ो नसीहत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इबादत गुजार बंदे का भी जिक्र फरमाया जिसका नाम हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह था, जो इबादत गुजारी के लिए ज़रबुल मिसल थे। 1000 माह तक रोजे रखते, रात भर खुदा की इबादत और नमाज में मशगूल रहते, दिन के वक्त हथियार बांध कर खुदा की राह में जिहाद करते, गरीब लोगों की हिमायत करें, मुशरिकों और काफिरों की सरगोबी करते और उनके माल को गुरबा में तकसीम करते। जिस्मानी ताकत और रूहानी कुव्वत का ये हाल था कि लोहे की भारी भारी मजबूत जंजीर में औरतों की चूड़ियों की तरह उनके हाथ से टूट कर गिर जाती थीं। कुफार ने जब देखा कि शमऊन रहमतुल्लाह अलैह पे कोई हरबा कारगर नहीं होता तो उन्होंने आपकी बीवी को साथ मिलाने की कोशिश की ताकि हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह को अपनी हिरासत में किसी न किसी तरह लिया जाए। चुनाचे फासिक लोगों ने हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की बीवी से कहा कि अगर तुम अपने खावंद को रात के सोते वक्त मजबूत रस्सियों से जकड़ के बांधो और फिर सुबह को हमारे हवाले करो तो उसके बदले तुम्हें बहुत सा माल दौलत दिया जाएगा। बीवी दौलत के लालच में आई और अपने बहादुर और पक्के दीनदार शौहर की कुछ भी परवाह न करते हुए इसे रात को मजबूत रस्सियों से बांध दिया। सुबह जब हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह बेदार हुए तो अपनी बीवी से उन्होंने पूछा, क्या बात है, मुझे किसने बांधा है? होशियार बीवी ने अपनी मोहब्बत और वफादारी का नकली सबूत देते हुए जवाब दिया, मैं तो आपकी कुव्वत का अंदाजा करना चाहती थी क्योंकि मैं आपकी कुव्वत का करिश्मा अपनी आंख से देखना चाहती थी। ये सहर बयानी सुनकर हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और बात रफा दफा हो गई और आपने रस्सियों को खोल दिया। इसके वाक़े के बाद आपकी बीवी इस्ताक में लगी रही जब मौका मिले आपका काम तमाम किया जाए। चुनाचे चंद दिनों के बाद दोबारा मौका पाकर एक रात फिर अपने शौहर को लोहे की जंजीर में जकड़ा, मगर अल्लाह के इस नेक बंदे हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म पर लोहे की जंजीर का कुछ असर न हुआ और बेदार होते ही एक झटके में जंजीर की एक कड़ी टूट के लग हो गई। हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से पूछा कि इसने ये क्या किया। बीवी ने दोबारा अपनी बात से मामला टाला और कहा, मैं सिर्फ आपकी ताकत आजमा रही थी कि क्या आप पर लोहे की जंजीर का असर होता है या नहीं। हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में राज जाहिर किया और कहा, मैं वली हूँ और दुनिया की कोई चीज मुझ पर असर नहीं कर सकती मगर मेरे सर के बाल। आखिरकार बीवी को जब भेद मालूम हुआ तो उसने एक रात हज़रत शमऊन अलैहिस्सलाम को उन बालों के साथ बांध दिया। आपने खोलने की बहुत कोशिश की मगर तमाम रायगा हो गई। लालची बीवी ने इस हालत में हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह को एक सतून से बांधकर आपकी नाक कान काटी और आंखें निकाल दी। अल्लाह तबारक व तआला के इस वली की बेइज्जती पर गज़ब इलाही ने उन लोगों को जमीन में धंसा दिया और धोखा देने वाली बीवी पर कहर की बिजली गिरी और वो खाक हो गई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की तकालीफ, आपकी बंदगी और 1000 माह तक जिहाद फी सबीलिल्लाह का हाल सुनकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो किसी भी तरह हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का सवाब और अजर हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्रें तो इतनी लंबी नहीं है। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हसरत अंगेज आरज़ू पर अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़द्र जैसी बाबरकत रात अता फरमाई कि इस रात की इबादत हज़रत शमऊन रहमतुल्लाह अलैह की 1000 माह की इबादत से बेहतर है। बनी इसराइल की एक बदकार औरत। एक औरत बनी इसराइल में रहती थी जो बहुत बदकार थी। खुदा ने उसको हुस्न जमाल से खूब नवाजा था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो इतनी बालदार हो गई कि उसने अपने लिए बड़ा महल बना लिया और एक तख्त बनवाया और वो बन संवर कर मलका की तरह तख्त पे बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा थे। इसकी जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी।
ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے تخت پہ بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا. وہ نیک عبادت گزار تھا. ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پہ جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا. پھر وہ مناقب میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل نہیں رکھتا. اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا. اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی. کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے خیال دل سے نہ نکلا. حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں. چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی. وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پہ بیٹھ گیا. بات چیت کرنے لگا. اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہوں گے. بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کیا. عورت اس سے پوچھتی ہے تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا؟ اس نے کہا بس میری طبیعت ٹھیک نہیں. اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو پورا کرو اور جاؤ. اس نے کہا نہیں. وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اسی طرح چارپائی پہ آ کے بیٹھے اور برائی کے بغیر چلا جائے. یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں. میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلے پہ بیٹھ کے گزاری، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے پہ دیکھ رہا ہے. بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ چل پڑا. اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہوئی اس کی برکت اس کو مل گئی. چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہ کیا اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں. میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں. اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں. دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ کی صورت بنتی ہے. وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی. اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا. وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی. وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے. اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اب جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا. کچھ پیغام پہنچانے والا بھی تو بیوقوف ہوتے ہیں جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا پیغام پہنچانے کا. اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے. حضرت موسیٰ نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی، ان کا کیا تعلق اس سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا. اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے. وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے. وہ ڈر گئی اور اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب تو اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنے چاہتا. میرے لیے تو اب دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں. بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا. کیا میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے؟ چنانچہ وہ گھر آئی. اس نے گھر کی کنڈی لگائی اور اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے. چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ آتا نہیں تھا. گھر کی ایک کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اور اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اللہ کی شان دیکھیے. اس نے رات گزاری. اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں. ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں. تب اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں. اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے. پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں. دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس جاؤں اور اس کی خادمہ بن کے رہ جاؤں. ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے. یہ اس بستی کی طرف چل پڑی. چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ
कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा, बहुत अच्छा। ये इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला और उसकी नजर उस औरत पे पड़ी। ये सामने बैठी थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वक्त याद आया कि वो कौन सा वक्त था। मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाखिर उसकी चारपाई पे जा बैठा था तो उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो यहाँ नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से इसका तस्वुर जहन से निकाला था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पे गिरा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा और औरत को बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उस घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। तो उन्होंने कहा, अब तो वो इस दुनिया से चला गया। इसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह करो। उसने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है कि अगर ये पहली ऐसी औरत रही और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और इस औरत को अल्लाह ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की मां बना देते हैं। वो मौला इतना करीम है। बनी इसराइल के 3 शख्स। बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक नाबीना और गंजा। अल्लाह तबारक तआला ने इन तीनों बंदों का इम्तिहान लेना चाहा। चुनाचे अल्लाह तबारक तआला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, क्योंकि कोढ़ी होने की वजह से वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो अल्लाह के हुक्म से उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करते हो? उसने कहा कि ऊंट। चुनाचे उसे हामिला ऊंटनी अता की गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा कि उम्दा बाल, ताकि मेरा मौजूद ऐब खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझे पसंद नहीं करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा और उसका ऐब अल्लाह के हुक्म से जाता रहा और उसके बजाय उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। फरिश्ते ने उसे हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता तीसरे शख्स अंधे के पास गया और कहा, तुम्हें क्या चीज पसंद है? अंधे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला मुझे बसारत दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बेनाई वापस कर दी। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामिला बकरी दे दी। तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए और कुछ अरसे में इतनी बरकत हुई कि कोढ़ी के ऊंटों से उसकी वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। दोबारा फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में कोढ़ी के यहाँ गया और कहा कि एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ। सफर का सामान असबाब खत्म हो गया और अल्लाह के सिवा किसी और से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, जिल्द और माल अता किया, एक ऊंट का सवाल करता हूँ जिससे सफरी जरूरियात पूरी कर सकूं। इसने फरिश्ते से कहा कि हुकूक और बहुत से हैं, तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा कि गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी न थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत किया करते थे? एक फकीर की दुआ और कोशिश से तुम्हें अल्लाह ने चीजें अता की। इसने कहा, ये सारी दौलत तो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुमको अपनी पहली हालत पे लौटा दे। फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही दरखास्त की। इस गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने दिया था। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुमको अपनी पहली हालत पे लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा, मैं एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ। सफर के तमाम असबाब व वसाइल खत्म हो चुके हैं और अल्लाह के सिवा किसी और से मकसद बराबरी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं तुमसे उसी जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें बेनाई दी एक बकरी मांगता हूँ जिससे अपने सफर की जरूरियात पूरी कर सकूं। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे बेनाई अता फरमाई और वाकई मैं फकीर व मुफलिस था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहे ले सकते हो, बखुदा जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा, तुम अपना माल अपने पास रखो,
یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ کوڑی اور گنجے نے جھوٹ بولا جس سے وہ دونوں جہاں میں ناکام ہوئے، لیکن اندھا سچ بولنے کی وجہ سے دونوں جہاں میں کامیاب و کامران ہوا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے جو اسراف کرنے والے اور جھوٹے ہیں۔ جھوٹ کے نتائج سخت مہلک اور خطرناک ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی یکساں طور پر سچ کہتا ہے اور سچائی کی کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نظر میں اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچے رہو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ اور فجور ہے، اور فجور دوزخ کی راہ بتاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور اسی کی جستجو میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کا شمار جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہا کرتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے جیسا نہ تھا۔ اس وقت میں 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی جو ابھی تک کنواری تھی، ان کے سوا ان کی اور کوئی بہن نہ تھی۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پہ جانا پڑ گیا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پہ بھروسہ کریں، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر دیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیلیوں میں نیک اور پرہیزگار تھا، چنانچہ اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ عابد نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانے اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لیں، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ انہوں نے ایک مکان میں اس کو لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کے آتا اور اپنے عبادت خانے کے دروازے پہ رکھ کے دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر چلا جاتا اور لڑکی کو آواز دیتا اور وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کیا۔ ابتداً اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گناہ ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پہ رکھایا کر، اس پہ اجر عظیم ہوگا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ پھر کچھ مدت بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر اسے ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا، اپنے عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ پھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے عبادت خانے کے دروازے پر اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم گفتگو کرو تاکہ اس کو خوشی محسوس ہو۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانے کے دروازے پہ لا بٹھایا۔ لڑکی بھی گھر سے دروازے پہ آئی۔ اسی طرح ایک زمانے تک یہ حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے قریب جا کے بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانے سے لڑکی کے دروازے پہ آ کے بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ اس لڑکی کو باہر نہ آنا پڑے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ غرض عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے واپس چلا جاتا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ اس کے اور زیادہ قریب ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ
کہ کہیں تم ذلیل نہ ہو جاؤ یا وہ تمہیں رسوا نہ کر دیں، تو بہتر ہے تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی، اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا، کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں، تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے اس کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور بچے سمیت گھڑے میں ڈال کر اس پہ ایک بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں دعا کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے اس کے مرنے کی خبر دی، افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا کہ بڑی نیک عورت تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پہ آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رات ہوئی اور بستروں پہ سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پہ افسوس کرنا اور مقابل قبر دیکھنا بیان کیا۔ شیطان نے کہا، سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعل کیا، وہ حاملہ ہوئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو اس میں ڈال دیا۔ شیطان نے مزید کہا، جس گھر میں تمہاری بہن تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے، تم چلو اور اس گھر میں جا کے دیکھو، تم کو دونوں ماں بیٹے وہیں ایک جگہ ملیں گے جیسے کہ میں تم کو بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا، اسے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا اور ایسا ہی کہا۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی، آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی اسے تلاش کیا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا کہ ان کی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے اس قول کی، اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر عابد کی شکایت کی۔ عابد کو پھر اس کے عبادت خانے سے نکالا گیا اور اس کو مارنے کے لیے لے جایا گیا۔ جب اس کو مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حملہ کیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو میں تمہیں اس سے نجات دلا دوں گا۔ عابد نے سجدہ کیا، خدا تعالیٰ سے کفر کیا۔ پھر جب عابد شخص نے کفر کیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ انہوں نے اس کے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر سنگین ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس ایک بچھیا بھی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا اپنی ماں کے سائے میں پرورش پانے لگا۔ کچھ سال بعد بیٹا بڑا ہو گیا اور بہت نیک اور اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ ایک دن ماں نے بیٹے کو اس کے والد کی بچھیا جو بڑی ہو کے گائے بن چکی تھی 3 دینار میں بیچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب بیچنے لگو تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ بیٹا گائے بیچنے بازار آیا تو ایک فرشتہ انسانی صورت میں آ کے اس سے ملا اور 6 دینار گائے کی قیمت لگائی، لیکن ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا راضی نہ ہوا اور آ کر ماں کو یہ بات بتائی۔ ماں نے 6 دینار قیمت کی منظوری دے دی مگر اجازت لینے کی شرط باقی رکھی۔ اگلی مرتبہ وہی فرشتہ پھر ملا اور 12 دینار قیمت لگائی مگر ماں کی اجازت کے بغیر بیچنے کو کہا۔ بیٹا پھر نہ مانا اور جا کر ماں کو بات بتائی۔ ماں سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی فرشتہ ہے۔ ماں نے کہا کہ اب کی بار اگر وہ شخص ملے تو پوچھنا کہ آپ گائے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ اگلی بار ملنے پر جب بیٹے نے سوال کیا تو فرشتہ بولا، ابھی اسے مت بیچو۔ جب بنی اسرائیل اسے خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ لگانا کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر دیا جائے۔ گائے کے ذریعے قاتل کا سراغ انہی دنوں بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا۔
ایک مالدار شخص کو رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کسی دوسرے محلے میں ڈال دی۔ جب چھان بین کے باوجود قاتل کا پتہ نہ چلا تو لوگوں نے اس معاملے کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی۔ آپ نے فرمایا، ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ یہ سن کر لوگوں نے اس گائے کے متعلق مختلف سوالات کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے شرطیں بڑھتی گئی اور بالآخر ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا جو درمیانی عمر کی ہو، بدن پر کوئی داغ نہ ہو، ایک ہی رنگ کی ہو، رنگ آنکھوں کو اچھا لگتا ہو، وہ نہ کبھی کھیتی باڑی میں استعمال ہوئی ہو اور نہ اس کے ذریعے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو۔ جب تلاش شروع کی گئی تو بیان کردہ تمام خوبیاں اسی گائے میں ملی جسے فرشتے نے بیچنے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ لوگ اس لڑکے کے پاس گئے اور قیمت وہی طے پائے کہ گائے کی کھال میں سونا بھر کے دیا جائے۔ یوں وہ لڑکا بھی امیر ہوا اور مالدار شخص کے قاتل کا بھی پتہ چل گیا۔ بنی اسرائیل کی ملکہ جو کتوں کی غذا بنی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی سلطنت عروج پہ تھی۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احبام کے دور میں سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی فلسطین میں یہودیہ نام کی ایک سلطنت قائم ہوئی، جبکہ شمالی فلسطین میں اسرائیل کے نام سے ایک ریاست کا قیام ہوا۔ ان دنوں سیدہ یعنی موجودہ لبنان کی شہزادی ایزابل کی خوبصورتی کے چرچے 400 عام تھے۔ چنانچہ اسرائیل کے بادشاہ جس کا نام عقیب تھا اس سے شادی کر کے اسرائیل لے آیا۔ ان دنوں لبنان اور شام میں باال کی پوجا کی جاتی تھی۔ باال فنبقی اقوام کا ایک قدیم دیوتا تھا۔ عقیب اول درجے کا زن مرید ثابت ہوا اور اپنی ملکہ ایزابل کے کہنے میں آ کر باال کی پوجا شروع کر دی۔ عقیب نے اسرائیل کے صدر مقام سامریہ میں باال کا بہت بڑا اور عالیشان مندر تعمیر یعنی باال بک کیا۔ اس کو دیکھ کر اس کی رعایا بال دیوتا کی پوجا کرنے لگی۔ اس طرح سامریہ شہر کا نام کا شہر پڑ گیا۔ پورے ملک میں بال کی عبادت گاہیں تعمیر ہوئی اور اس کے نام پہ قربانیاں دی جانے لگیں، اور یوں یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین سے منحرف ہو گئے۔ ایسے وقت میں بھی چند اللہ والے لوگ تھے جو لوگوں کو برے کاموں سے روکتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ انہی حضرات میں ایک نیک بزرگ یرمیہ بھی تھے۔ بال کی پوجا کے ایک خاص دن ملکہ ایزابل اور بادشاہ عقیب بال کے مندر میں موجود تھے اور پوجا زور و شور سے جاری تھی۔ تب یرمیہ عقیب کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی چھوڑ کر اپنے دین حق کی طرف لوٹ آئے۔ عقیب تو اس بات پہ خاموش رہا، مگر ملکہ ایزابل پوجا میں خلل ڈالنے پہ بھڑک اٹھی اور اپنے سپاہی کا نیزہ لے کر حضرت یرمیہ کے سینے میں گھونپ دیا۔ آپ ایک دل خراش آہ کے ساتھ زمین پہ گر گئے، مگر آپ کی نظریں بدستور ایزابل پہ جمی رہیں۔ آپ نے مرنے سے پہلے ایزابل سے کہا کہ تو نے مجھے حق گوئی کی پاداش میں مار ڈالا ہے، اب تو انتظار کر جب تو اسی طرح ماری جائے گی اور جنگلی کتے تیرا گوشت نوچ کے کھائیں گے۔ اس کے بعد زن مرید عقیب اور ایزابل وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد اہل ایمان کے حوصلے کافی پست ہو چکے تھے۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ ایزابل کا ان کے بادشاہ پر کتنا اثر ہے۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مغرور اور سفاک تھی۔ صرف ایک عورت نے پوری بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پہ ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر نبی مبعوث کیا۔ حضرت الیاس جلاد شہر کے رہنے والے تھے۔ بائبل میں آپ کا تذکرہ ایلیا کے نام سے موجود ہے۔ آپ سامریہ میں عقیب کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عقیب اور اس کی بیوی نے آپ کی ایک نہ سنی اور کہا کہ اب عظیم بال ہی ہمارا دیوتا ہے۔ یہ سن کر آپ وہاں سے سرزمین عرب کی تشریف لے گئے اور تبلیغ کرنے لگے، لیکن آپ کے جانے کے بعد سامریہ میں بارش تو دور اوس تک پڑنا بند ہو گئی۔ بال کے نام پہ خوب چڑھاوے اور قربانیاں دی گئی، مگر نتیجہ بے سود۔ قحط اتنا بڑھ گیا کہ لوگ لوٹ مال پہ اتر آئے، یہاں تک کہ بادشاہ کے محل کا گہراؤ کر لیا گیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب بادشاہ انتہائی پریشان ہوا اور حضرت الیاس کو ڈھونڈ کر ان سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن یہ بات ایزابل اور بال کے پجاریوں کو ناگوار گزری اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آئے۔ حضرت الیاس نے تجویز پیش کی کہ تم اپنے معبود بال کے نام کی قربانی دو اور میں اللہ کے نام کی قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہوگی اسی کے معبود سے بارش کے لیے دعا کی جائے گی اور دوسرے فریق کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ایک میدان میں چھوڑ دیا جاتا۔ قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر قربانی کے جانور کو جلا دیتی تھی۔ غیبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے حضرت الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ کے حضور بارش کی دعا کی۔
दुआ कबूल हुई, खूब बारिश बरसी और खुशहाली लौट आई। अकीब महल लौटा तो इजाबेल ने उसे दोबारा गुमराह किया और दोनों हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की जान के दुश्मन बन गए और ये मुल्क दोबारा बुत परस्ती, शराब नोशी, ज़िना और दीगर बुराइयों का मरकज बन गया। इसके साथ यहूदिया में भी बुत परस्ती आम हो गई, जिसकी वजह इजाबेल की बेटी थी, जिसकी शादी यहूदिया के बादशाह यहूराम से हुई थी। यूं यहूराम और उसके साथ पूरा फलस्तीन बाल परस्त बन गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन यहूराम और अखीब दोनों ने आपकी बात हिकारत से ठुकरा दी। अब बस आपकी बारी थी। इसराइल और यहूदिया की सरहद पर कुछ वहशी कबाइल आबाद थे जो कभी सरहदों पर लूट मार किया करते। वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने यहूदिया पे चढ़ाई कर दी। सारे शहर में लूट मार करके आग लगा दी गई। इजाबेल की बेटी को उठाकर अपने साथ ले गए। यहूदिया के बादशाह यहूराम ने छिपते छिपाते एक गार में पनाह ली, जहां उसे ऐसी बीमारी लाहक हो गई कि उसकी आंतें उसके जिस्म से बाहर निकल आईं। इन वहशी कबाइल ने इसराइल का रुख किया और खूब तबाही फैलाई और हर घर को उजाड़ के रख दिया। अकीब बादशाह और उसकी बीवी को कत्ल किया गया तो लोगों ने वो मंजर भी देखा कि लाश में एक नेजा लगा हुआ है और उसकी लाश को जंगली कुत्ते खा रही हैं। उस वक्त अहले ईमान ने जान लिया कि ये एक नबी और अल्लाह के वली की बद्दुआ थी जिसने उनको इस हाल में पहुंचा दिया। बनी इसराइल के एक शख्स ने जब अल्लाह को गवाह बना के कर्ज लिया तो क्या मुआवजा हुआ। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक आदमी के मुतालिक बताया कि उसने बनी इसराइल ही के किसी आदमी से 1000 दिनार बतौर कर्ज मांगे। उसी ने कहा कि 3 आदमी ले आओ जिन्हें गवाह रखकर तुझे कर्ज दूं। अल्लाह बतौर गवाह काफी है। कर्ज तलब करने वाले ने कहा। दूसरे आदमी ने जिससे कर्ज तलब किया जा रहा था कहा किसी जिम्मेदारी की जमानत ही दे दो, अल्लाह ताला ही की जमानत काफी है। दूसरे ने कहा तुमने सच कहा। फिर उसने कर्ज तलब करने वाले आदमी को एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कर्ज दे दिया। मकरूज ने समुद्री सफर तय किया और अपनी जरूरत पूरी की। फिर वापसी के लिए उसने किसी कश्ती की तलाश की ताकि वो मुकर्ररा मुद्दत पर पहुंचकर अपने कर्ज की अदायगी करे, मगर उसे कोई कश्ती न मिल सकी। चुनाचे उसने एक लकड़ी ली और फाड़ कर उसके अंदर 1000 दिनार रख दिया और अपनी तरफ से कर्ज खाह के नाम एक खत भी रख दिया। फिर लकड़ी का शगाफ बंद करके ठीक किया और समंदर के पास खड़ा होकर गोया हुआ, ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार बतौर कर्ज लिए। इसने मुझसे किसी जिम्मेदार की किफालत का सवाल किया तो मैंने कहा अल्लाह की किफालत काफी है। चुनाचे वो तुझ पर राजी हो गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई कश्ती मिल जाए ताकि मैं कर्ज खाह की अमानत उसे भेज दूं, मगर मुझे कश्ती न मिल सकी। अब मैं इसको तेरी अमानत में देता हूं, तू उसे इसके साहिब तक पहुंचा दे। ये कहकर मकरूज ने वो लकड़ी लेकर समंदर में डाली और वापस हो गया। इसके बाद भी वो किसी कश्ती की तलाश में रहा ताकि अपने शहर को रवाना हो सके। कर्ज की मुअय्यना मुद्दत के बाद कर्ज खाह समंदर की तरफ देखने के लिए निकला कि शायद कोई कश्ती आए जिसमें इसका माल भी हो। यकायक उसकी निगाह मकरूज की भेजी हुई लकड़ी पे पड़ी जिसके अंदर माल रखा था। इसने वो लकड़ी उठाई ताकि घर जलाने के काम आ सके। घर ले जाकर जब उसने लकड़ी को फाड़ा तो उसके अंदर 1000 दिनार और एक खत था। कुछ दिन के बाद वो मकरूज भी कर्ज खाह के पास 1000 दिनार लेके हाजिर हो गया। मकरूज ने कर्ज खाह से कहा अल्लाह की कसम में मुसलसल कश्ती की तलाश में था ताकि तुम्हारा माल लाकर तुम्हें वापस करूं, मगर मुझे बर वक्त कोई कश्ती न मिल सकी, इसलिए मैं मुकर्ररा वक्त पे हाजिर न हो सका। कर्ज खाह ने पूछा क्या तुमने कोई चीज मेरे पास भेजी थी? मकरूज ने कहा मैं तुझे बता रहा हूं कि मुझे इससे पहले कोई कश्ती न मिल सकी थी। कर्ज खाह ने कहा अल्लाह ने लकड़ी के अंदर तुम्हारी भेजी हुई अमानत मुझ तक पहुंचा दी है। ये अपने 1000 दिनार लेकर सही सलामत बखुशी वापस चले जाओ। बनी इसराइल का मालदार शख्स। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत मालदार और तवंगर था जिसका नाम आमील बताया जाता है। इसकी कोई नरीला औलाद न थी, सिर्फ एक लड़की थी और एक भतीजा। भतीजे ने देखा कि जब के बूढ़ा तो मरता ही नहीं तो उसने विरासत के लालच में सोचा कि मैं इसे क्यों ना मार डालूं और इसकी लड़की से निकाह भी करूं और कत्ल की तोहमत दूसरों पर रखकर दियत भी वसूल करूं और मकतूल के माल का मालिक भी बन जाऊं। इस शैतानी ख्याल में वो पुख्ता हो गया और एक दिन मौका पाकर अपने चचा को कत्ल कर डाला। बनी इसराइल के अच्छे लोग इन दो कौमों के झगड़ों बखेड़ों से तंग आकर यकसू होकर इनसे अलग अलग शहर में रहने लगे और शाम को अपने किले का फाटक बंद कर दिया करते। इस भतीजे ने अपने चचा की लाश को ले जाकर उस किले के फाटक के सामने डाल दिया और यहाँ आकर अपने चचा को ढूंढने लगा। फिर दुहाई मचाई कि मेरे चचा को किसी ने मार डाला। आखिरकार इन किले वालों पर तोहमत लगाकर उनसे दियत का रुपया तलब करने लगा।
انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری ذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی اور کہا ان سے ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، اللہ کے احکامات میں مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہے نہ ہی کم ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرات ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بھی بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل باہر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے حضرت ایسی بھی بہت سی گائیں ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیں۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائیں ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا، قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہریں، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں 70 کے بجائے 80 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت تک آ دیتا ہے کہ اب تم اگر جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ اور میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کے چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہوتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔ جبکہ تفسیر خازن میں مزید لکھا ہے اس لڑکے کے باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچھیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچھیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کے چھوڑ دیا یا اللہ میں اس بچھیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہوئی۔ یہ بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہوئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا اور ایک میں عبادت کرتا، ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پہ خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام کی ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ سے دعا کر وہ تجھے عطا فرمائے اور تجھے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور گائے کو جنگل میں دیکھا، والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کے بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پہ فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہ لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پہ موقوف نہ رکھوں۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کی فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پہ پہنچے تو وہی قیمت طے کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائیں بنی اسرائیل کے سپرد کی۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔
दोनों दरिया के शिकारी थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल तैयार करता तो उसमें ढेरों मछलियां आ जाती कि इसको खींचना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक ही मछली आती थी और उसी पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तेफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पे गई तो उसकी नजर काफिर की बीवी पे पड़ी, जो जेवर और बेहतरीन लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर इस मुसलमान की बीवी के दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफिर की बीवी बोली, तू अपने शौहर को इस पर आमादा कर ले, वो भी मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तू भी मेरी तरह मालदार हो जाए। ये सुनकर मुसलमान भाई की बीवी कुछ गमजदा सी होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर घर आया तो उसने बीवी का हाल मुतखय्यर देख के दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमजदा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की इबादत शुरू कर दो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी तो खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत मिलने के बाद ये कुफ्र की बातें करती है। तो औरत बोली, बस मुझसे अब ज्यादा बातें ना बनाओ, मैं भी दूसरी औरतों की तरह अच्छा लिबास और अच्छे जेवरात पहनना चाहती हूँ। जब उस मर्द मोमिन ने देखा कि यह औरत जिद पर उतर आई है और उसका इसरार हद से बढ़ चुका है, तो उसने औरत को तसल्ली दी, कहा, अच्छा घबराने की जरूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोजाना 2 दिरहम देता रहूंगा, तू उससे अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मोमिन मर्द मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इससे हाल तक न पूछा। ये देखकर वो दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? वो कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में मसरूफ था, उसने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त की है। औरत ने कहा कि आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने मालो दौलत से भरे हैं, वो मुझे जो देगा वो मैं चाहूंगा। चुनाचे इसी तरह बराबर वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ रहा और 30वीं रात हुई तो बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी न ला कर दी तो तुम मुझे तलाक लाजमी दे देना। ये सुनकर इसको इस कदर परेशानी लाहक हुई और 30वीं सुबह को उसने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चुनाचे वो मर्द मोमिन रोजे की नीयत करके यहूदी के साथ हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता 29 अशरफियां एक नूरानी तबाक में लेकर उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा, मैं बादशाह का कासिद हूँ, उसने ये अशरफियां लेकर मुझको तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे पास काम में था, हमने इसको न छोड़ा, यहाँ तक कि उसी ने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम इसको और ज्यादा उजरत देते, बस ये एक अशरफी की कमी उसी वजह से है। चुनाचे वो औरत इन अशरफियों में से एक अशरफी बाजार लेके गई। सुनार ने उसकी 1000 कीमत औरत के हाथ में रख दी और जब शाम को वो मर्द मोमिन घर वापस लौटा तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पे गया हुआ था। तो वो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर इसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया और जब उसको होश आया तो बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैं बादशाह दो जहां की खिदमत का हक अपने ऊपर लाजिम न किया। इसके बाद उस शख्स ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पे चला गया, जहां खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस पर अपना रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।